صبح بخیر ناظرین، میں خدا کا خادم پاسٹر آصف احمد صادق آج کی خوبصورت صبح آپ کے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے پر امید پیغام لے کر حاضر ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج کی خوبصورت صبح کے لیے۔ آئیے آج کی خوبصورت صبح کا آغاز ہم خدا کے زندہ کلام میں سے کرتے ہیں۔ زبور 34 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ عزیزو، محض اپنی تعریف سننے کے لیے بہت سے لوگ دوسروں کی خوشامد کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی تمجید کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہم ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہے؟ کلام خدا ہماری ہر بات میں رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زبان سے ہمیشہ شکر گزاری اور حمد کے گیت گائیں، نہ کہ ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں ادا کریں جو خدا کے روح کی رنجیدگی کا باعث ہوں۔ تو بھی دنیا میں بے شمار ایسے نامی ایماندار موجود ہیں جو محض ایماندار ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے بہت سے خادموں اور حقیقی منادوں کی مذمت کرتے ہیں، اور دنیاوی ہتھ کنڈوں اور کلام کے مخالف قوانین کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، اور اکثر اوقات ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں بائبل کے اخلاقی قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیاوی باتوں اور مادی چیزوں کے حصول کی خاطر بے شمار لوگ خدا کی حمد و ثنا اور ستائش کے ذریعے شکر گزاری کرنے کی بجائے اپنے جیسوں کی تعریفوں کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ ایسے خوشامد لوگ اکثر دنیاوی میدانوں میں ہمیں کامیاب بھی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا اپنے جیسوں کو پسند کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 19 آیت میں واضح کہہ دیا کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی دوستی خدا سے دشمنی ہے۔ ایک سچا ایماندار ایسوں سے کنارہ کرنا پسند کرتا ہے، کیونکہ امثال 27 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، دشمن کے بوسے باافراد ہیں۔ عزیزو، اب فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ آج کی اس خوبصورت صبح کو محض اپنی تعریف سننے کے لیے دوسروں کی خوشامد کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، یا اس ایک اور خوبصورت دن کو اپنی زندگی میں خدا کی جانب سے ایک تحفہ سمجھ کر خدا کی حمد و ستائش، خدا کی ثنا اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئے دن کا اضافہ کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ پر منحصر ہے۔